بات کرنا اور گفتگو کرنا ظاہر ان دونوں چیزوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے وائس کا ہونا، یعنی کہ یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں اس آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس آواز کو ہم مینٹین کیسے کریں؟ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وائس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اب یہ وائس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہی تمام باتیں ہم جانیں گے اس سیگمنٹ میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ سے آپ کو ملواؤں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ سیگمنٹ اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے. ویلکم ٹو مائی چینل پین لیس ٹی وی. میرے ساتھ یہاں پر شکیل احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ وائس اینڈ امیج کنسلٹنٹ ہے دا سوسائٹی آف امیج مینجمنٹ سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی یہ پہلے تو آواز بتائیں اور پھر یہ ڈس آرڈر کیسے ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں بھائی شکیل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آواز اور پھر اس میں ڈس آرڈر. جی آواز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، لیکن جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آواز تو کوے کی بھی ہوتی ہے اور آواز کوئل کی بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو انسٹرومنٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کو صحیح ٹیون کریں اور صحیح سر میں بجائیں تو بہترین آواز ہوگی. صحیح. تو اسی لیے جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے سب سے بڑا ایک تو حلق ہے. اب اس حلق میں آپ سوچئے کھانا بھی وہیں سے جاتا ہے، پانی بھی وہیں سے جاتا ہے، سانس وہاں سے جاتی ہے، اور جب ہم بولتے ہیں تو سب سے بڑا کام حلق کا ہے، اور جب ہم نگلتے ہیں تب بھی حلق کا کام. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ اس حلق میں سے کتنی چیزیں جا رہی ہیں اور وہاں جا کے جنکشن الگ ہو جاتا ہے کہ اس کو کھانے کی نالی میں جانا ہے، کس کو ہوا کی نالی میں جانا ہے. وہاں پر جو ہمارا ایک ایسے پتے کی شکل کا ہے وہ اس کو ڈھانپتا ہے، اور جو ہمارے ووکل کارڈز ہیں سب سے بڑی بات جس میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے اور آواز نکلتی ہے، اس کو ہم منہ کے اندر لاتے ہیں. اچھا. حلق سے وہ آواز ریزوننس میں ہوتی ہے. اب وہ جب منہ میں آتی ہے تو ہم اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. جب منہ سے نکلے گی یا ناک سے نکلے گی تو وہ پھر لفظوں کی شکل آتی ہے، ورنہ یہاں سے تو صرف آواز آ رہی ہوتی ہے. ہاں. اور یہ جو ہمارے آرٹیکولیٹرز ہیں یہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے برین. اب برین میں جو آواز ہوگی وہ اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. جب آواز نکلتی ہے تو برین مانیٹر کرتا ہے یہ وہی آواز ہے جو میں نے بتائی تھی یا اوپر نیچے ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے کمال کے لوگ ہیں جو کسی کی آواز نکال سکتے ہیں. ہاں بالکل. دلیپ کمار کی آواز اور معین اختر صاحب طارق عزیز کی آواز نکالتے ہیں، اور جتنے لوگوں کی. وہ ہوتا کیا ہے جی کہ وہ اس بات کو دماغ کو راضی کرتے ہیں کہ ہم بولیں گے کیسے. اور بولنے کا اللہ تعالیٰ نے جو بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، وہ سورہ رحمان میں ہے نا جی کہ آخر چوتھی آیت جو ہے علامہ البیان تمہیں بولنا سکھایا. تو بولنا سکھانا جو ہے اور سیکھنا، اب آپ دیکھیے ہم کوئی چیز ہاتھوں سے نہیں کر رہے ہوتے، آواز تبدیل ہو رہی ہے، نگل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس ناک سے نکال رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارا دماغ کنٹرول کر رہا ہے. سگنل تو وہیں سے جا رہے ہیں نا. سگنل وہیں سے. اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو نیوروجینک کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا جو آرڈر میں چل رہا ہے تو چل رہا ہے، دوسرا کوئی میکینیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے اور اگر چل رہا ہے تو الحمدللہ چل رہا ہے. اب میکینیکل ڈس آرڈر کو تھوڑا سا میں آپ کو بتایا تو جیسے ووکل کارڈز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں جی، تب ان میں سے ہوا نکلتی ہے، یہ آواز نکل رہی ہے. تو آواز ہماری جب یہ پھیپھڑوں سے ہوا آ رہی ہے اور لیرنگ سے باہر نکلتی ہے تو ہم نے جیسے دیکھا ہوگا نا وہ بارے میں ہوا بھرتے تھے اور ایک چھوٹی سی ریڈ لگی ہوتی پوں آواز آتی تھی، بالکل اسی طرح یہاں سے آواز آتی ہے. اب جب اوپر آواز آتی تو حلق سے گزر کے کوالٹی اچھی ہوتی، پھر اور آگے جاتی ہے ہمارے آرٹیکولیٹرز میں، تو پھر ہم زبان کے مومنٹ سے اس کو لفظ بھی بناتے ہیں اور اس کا وقفہ بھی دیتے ہیں. پھر اگر جہاں پر ڈس آرڈر کی بات آتی ہے تو یہی ہوا ہم ناک سے بھی نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم ساری ہوا ناک سے نکال دیں تو منہ سے نہیں نکلتی. اگر ہم منہ سے بول رہے ہیں تو ناک سے نکلے گی لیکن وہ ہوا نکلے گی معمولی سے، کیونکہ ہمارا ڈھکن جیسا لگا ہوا ہے وہ ناک کا بند کر دیتا ہے. اوکے. اچھا اب میکینیکل ڈسٹورشن جو جن کی آواز خراب ہوتی اگر وہ بند نہ ہو تو تھوڑی سی ہوا ناک سے جا رہی ہوتی تو پھر وہ نیزلیٹی بڑھ جاتی ہے آواز میں. وہ جو کہتے ہیں زکام والی آواز بڑی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں نا جی.
اچھا وہ نیزلٹی تھوڑے دنوں تک یا تھوڑی دیر تک اچھی لگتی ہے، لیکن بہت زیادہ نیزلٹی پھر وہ ایک ڈس آرڈر میں آ جاتی ہے کہ آواز ہی اچھی نہیں بن رہی. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی کہ گھر میں اگر آپ کہہ رہے ہیں 9 10 11 12 تو والی آواز تو یہاں وائبریشن آئے گی جی. اچھا. یہاں ہتھیلی پہ آپ کے بالکل سر کے اوپر. لیکن جو ناک سے نکلنے والی نئی آواز ہے اس کی بھی اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وائبریشن میں شامل ہو گیا. پھر اب دیکھنا پڑے گا کہاں پرابلم آ رہی ہے. ایک اور آواز خراب ہوتی جب لڑکیاں گانا گا رہی ہوتی ہیں شادی سے 2-3 رات مسلسل گانا ہو رہا ہے، مہندی ہو رہی، تو وہ ابیوز ہو جاتا ہے آپ کا حلق، انفلیمیٹ ہو جاتا ہے، سرخی مائل ہو گیا. اب وہاں پر ضرورت ہے وائس نیپ کی. وائس نیپ کہتے ہیں جی جیسے ہم سو جاتے ہیں ویسے آواز کو سلا دیجیے آپ 2 گھنٹے تک کچھ مت بولیے. ہاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ چپ رہو. وائس نیپ بس اب بولنا نہیں ہے جی. صحیح. تو وہ اب پرانے زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. وہ چپ کا روزہ اس لیے بولتے تھے اس کو کہ کئی عبادتوں میں اب وہ کہتے تھے چپ کا روزہ ہو گیا، اب یہ 2 دن نہیں بولیں گی یا 2 دن نہیں بولے گا. خیر تو یہ وجہ سے بھی آواز سکون میں آ سکتی ہے. پھر وہ جو وائبریشن جہاں ہوتی ہے، بہت سے ایسے بڑے اونچا بولنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے اوپرا سنگرز ہیں یا ہمارے پاس اونچی آواز میں مکالمے جو بولتے ہیں اسٹیج پر، ان کی وہاں پر نوڈیولز آ جاتے ہیں جیسے دانے کی طرح. تو جو بالکل بند ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم سانس لے رہے ہیں ابھی تو یہ کھلا ہوا ہے جو کارڈز ہیں ہمارے، صحیح. جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے اور صحیح ہے. یہ وائبریٹ کرے گا کتنا زور سے بولنا ہے. اب اگر اس جگہ دانا کوئی بن جائے، نوڈیول بن جائے تو یہ بند نہیں ہو سکے گا، تو آواز نکلتی رہے گی. ہوا بول نہیں سکتا، آواز خراب ہوگی کیونکہ وہ وہاں سے آواز لیک کر رہی ہے. ہم اس کو بند کر کے اور اس وقت کھولیں جب ہمارا دل چاہے یا ہمارا دماغ کہے کہ اچھا اب تم بولنا شروع کرو. تو یہاں پر بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. یہ تو وہ ہے جو کسی وقت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض ایسے پیدائشی طور پر آواز جن کی بہت خراب ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو پیلٹ ہے ہمارا جو تالو کہلاتا ہے، یہ کٹا ہوا ہوتا ہے پیدائش کا، کیونکہ 2 چیزیں 2 جگہ سے مل کے بن رہا ہے نا جی. تو وہ ڈیفیوز ہوتا نہیں ہے اور پیلٹ کھلا رہتا ہے وہاں سے. اچھا. تو وہاں سے آواز بھی جاتی ہے ناک میں، دودھ بھی چلا جاتا ہے، پانی بھی چلا جاتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو گاؤں میں ہے 15 سال اس کے ساتھ وہ گزار دیتے ہیں. شہروں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا کہ ہو کیا رہا ہے ان بیچاروں کو. تو اس بات کی بڑی آگہی کی ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی دیکھے، چاہے آپ کچھ نہ کریں، کم از کم ایک اسپیچ پیتھولوجسٹ کو بتا دیں کہ میں نے یہ ایک دیکھا ہے. اور ہمارے یہاں بہت کمال کے پلاسٹک سرجن ہیں جو مفت اس کا آپریشن کریں گے. صحیح. آپریشن تو جلدی ہو جائے گا جی. اس کے بعد ریہیب جو کرنا ہے اس میں آواز بولنا سکھانا پڑے گا. تو میں نے دیکھا جی کہ ہم لوگ بہت اس بات کو طے کر لیا کہ ہماری آواز آتی رہے گی، لیکن نہیں جی آواز بند ہو جاتی ہے. بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. بالکل بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات مجھے بہت اچھی طریقے سے اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کا بولنے کا کام ہے، کنٹینیوسلی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے تو یہاں پہ تو باتیں کر رہے ہیں، میں ویسے بھی بہت بولتی ہوں، تو میرا گلا اکثر و بیشتر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے بار بار کہا جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ تھوڑا سا سکون دے لیں، تھوڑا سا سکون دے لیں، چپ ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر جو ہے نا، اگر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب مجھے ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے بولنے کے لیے، تو اٹ مینس کہ اب یہاں تکلیف شروع ہو گئی، اب آپ ریسٹ دیں. جی ووکل نیپ ریسٹ ہے جی. اور بہت ہوم ریمیڈیز بہت ہیں، جو اجوائن کے پتے ہوتے ہیں گڑ ڈال کے، وہ سب سے اچھا ہے، وہ پی لیا جائے تو یہ گلا صاف رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے ہماری آواز خراب ہونے کی، ہم تقریریں کرتے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہیں، مسلسل بول رہے ہیں، کمنٹری کر رہے ہیں، لیکن اپنی آواز کو وارم اپ نہیں کرتے. ہم ایک دم اگر کہیں جا رہے ہیں ویٹ لفٹنگ کے لیے تو ایک دم تو ویٹ لفٹنگ نہیں شروع کر دیتے، ہم ایک وارم اپ کرتے ہیں پہلے اپنی باڈی کو. اسی لیے ہمارے وائس وارم اپ بھی کرنا چاہیے. تو وائس وارم اپ جو لوگ کرتے ہیں، اور ہر آدمی کو صبح صبح کرنا چاہیے. تو ورک آؤٹ ہے اس کا. جی اب جیسے وائس کو وارم اپ کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ پہلے تو بریدنگ کو کنٹرول میں رکھیں. سانس کنٹرول میں رہے گی تو آواز کنٹرول میں رہے گی. تو بریدنگ، ہولڈ یور بریتھ 4 سیکنڈ،
बढ़ाते रहिए 6 सेकंड 8 सेकंड और एक्सेल कीजिए, एक नॉस्ट्रल से दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सेल कीजिए उसको। ठीक है। तो ये हमारे जो सारे वोकल कॉर्ड्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं ये सारे मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है जी कि हमारा जो लंग्स के नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे जाता है तो सांस आती है, ठीक है। डायफ्राम ऊपर आता है तो सांस बाहर जाती है। ठीक है। अब अगर हमारा डायफ्राम नीचे ऊपर नहीं जा रहा, हम चेस्ट से सांस ले रहे हैं तो ये बहुत कम सांस आती है, ये सबसे खराब सांस होती है। अच्छा। हम लोग समझते हैं ना कि जी चेस्ट भर के सांस आनी चाहिए, नहीं जी, पेट भर के सांस आनी चाहिए। रसूलुल्लाह की जो हदीस है ना जी कि 1/3 रोटी के लिए, 1/3 पानी के लिए, 1/3 सांस के लिए। तो वो जगह खाली होगी तो डायफ्राम नीचे जाएगा, अगर खाली नहीं है तो लोग खा के भी ऐसे बात नहीं की जा रही मुझसे। हाँ, वो लोग बोलते हैं खाना इतना खा लिया सांस नहीं आ रही। जी, ये बहुत कॉमन जुमले हैं लोगों के। जी। और होता क्या है जी, वो डायफ्राम जाने नीचे जाने में बहुत मुश्किल है, तो डायफ्राम की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो डायफ्राम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है जी। सही। तो इससे हमारी जो सेहत है सांस की, आवाज़ की, वो बरकरार रहेगी। फिर स्ट्रेसेस जो नेक में आ जाते हैं, गर्दन पीछे करने से, आगे करने से, इसका एक बड़ा ख़ास तरीका है करने का। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं जल्दी से कि पहले जो हमारा सर है इसको सबसे नीचे झुकाएंगे, ऊपर करेंगे, तो ये जो मसल्स है हमारी ये रिलीज़ होंगी जी, टेंशन इसमें। जितना टेंशन रिलीज़ होगा शोल्डर्स में, ये मसल्स में, उतना आपको बोलने में आसानी बहुत होगी। आपको एफर्टलेस बोल सकेंगे आप। लेकिन अगर एफर्टलेस नहीं बोल रहे हैं तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। और अगर किसी का बोलने का काम है, जैसे पढ़ाने का काम है, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स बहुत हैं, गला खराब होता है उनका, बहुत ख़राब होता है। तो अब माइक्रोफोन चाइना से बहुत छोटे आने लगे, लाउड स्पीकर अपना एम्पलीफायर के साथ 4-5 हज़ार रुपये का आता है, ये वो ख़रीद लें, उससे बोलें। ये इसकी बड़ी अहमियत है ज़िंदगी भर, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत आगे जाके सॉलोइंग प्रॉब्लम शुरू हो जाए। हाँ, निगलने के मसाइल, अब निगला नहीं जा रहा, अब एक और मसला शुरू। जी, तो ये मसाइल ना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। तो इसको एक ही हलक है हमारा जी, बड़ा इतिहास से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ा मजबूत बनाया है इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो उस नेमत का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। तो सुबह उठ के कुरान पढ़ने में बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें काफ, काफ, ये सारी आवाज़ें निकल रही हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो बात है। आपका एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी आवाज़ को समझें। आवाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझेंगे तभी तो उसको ट्रीट करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब आप आवाज़ को समझ ही नहीं पा रहे या आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आपके गले में पावर कितनी है। अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरी आवाज़ छोटी है, मेरी आवाज़ की पिच बहुत हाई नहीं है, मैं चीख के कोई चीज़ नहीं बोल सकती। अगर मैं चीख के बोलती हूँ तो मुझे यहाँ तकलीफ़ होती है, मेरा गला बैठ जाता है। लोगों को मैंने देखा है घरों में भी बड़ा चीख के बात करते हैं, हर वक्त एक दूसरे पे चीख रहे होते हैं, उससे भी आपकी आवाज़ पे बेतहाशा फ़र्क पड़ता है, आपकी आवाज़ ख़राब होती है। तो शकील साहब, मैं चाहूँगी कि फ़ेसबुक का पेज वगैरह है तो बता दीजिए। जी, एक पेज है हमारा सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, वहाँ पर हम कोर्सेज भी कराते हैं, लोग आते हैं, उनके ऑडिशन लेते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प काम है, मुझे लुत्फ़ बहुत आता है करने में। और मैं तो ये कहता हूँ जी, जब वो 13वीं आयत पे पहुँचते हैं सूरह रहमान की, वही आला रब्बिका मा तुज़्किर ज़ुबान, तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो हमको नेमत का पता नहीं होना ही झुटलाने के बराबर। सही बात है। तो हम अब उस नेमत का फ़ायदा उठाएं और शुक्राना करें, इसकी हिफाजत करें। बिल्कुल सही बात है। अपनी आवाज़ को महफूज रखें, उसकी हिफाजत करें ताकि आगे तक ये आपका साथ दे सके। शकील साहब, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। इसके साथ ही यहाँ पर इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे आपसे इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।